شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے دل میں یہ خواہش رہی کہ میں حضرت عمر بن خطاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے متعلق سوال کروں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے حج کیا اور میں بھی آپ کے ہمراہ حج کے لیے گیا، چنانچہ جب وہ ایک دفعہ راستے سے ایک طرف ہوئے تو میں بھی پانی کا برتن لے کر ان کے ہمراہ راستے سے الگ ہو گیا۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے ان سے عرض کی، اے امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ دو کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں۔ پھر آپ نے تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اور میرے انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے، ہم اوالی مدینے میں رہتے تھے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور دوسرے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب میں آتا تو میں اس دن کی وحی وغیرہ کی خبریں بھی اسے بتاتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر رعب و دبدبا رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں ان پر غالب ہیں، چنانچہ ہماری عورتیں انصاری عورتوں کے آداب سیکھنے لگیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے اس کے جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا، میرا جواب دینا تمہیں اتنا برا کیوں لگا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں، حتیٰ کہ بعض تو آپ سے دن سے رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں یہ بات سن کر کانپ اٹھا اور کہا، ان میں سے جس نے بھی یہ رویہ اختیار کیا وہ یقیناً بڑے خسارے میں ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ پھر جب حضرت حفصہ کے گھر گیا اور ان سے کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کچھ بیویاں دن سے رات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، پھر تم نے خود کو خسارے میں ڈال لیا ہے اور سراسر نقصان میں رکھا ہے۔ کیا تمہیں اس امر کا اندیشہ نہیں کہ رسول اللہ کے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، پھر تم تباہ ہو جاؤ گی؟ خبردار، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبات نہ کیا کرو، اور نہ ہی کسی معاملے میں آپ کو جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ سے علیحدہ رہو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، اس کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ غسانی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے انصاری ساتھی جو اپنی باری کے دن دربار رسالت میں گئے ہوئے تھے، وہ رات گئے واپس آئے تو میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہا، کیا عمر گھر میں موجود ہے؟ میں گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلا تو اس نے کہا، آج تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھائے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، حفصہ تو نقصان میں پڑ گئی اور نامراد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی خیال کیا کرتا تھا کہ عنقریب ایسا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہن لیے اور نماز فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ آپ بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا، اب روتی کیا ہو؟ کیا میں نے تمہیں پہلے متنبہ نہیں کیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بالا خانے میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا اور ممبر کے پاس آیا۔ وہاں ممبر کے ارد گرد کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک ان کے ہمراہ بیٹھا رہا،
پھر جب پریشانی کا غلبہ مجھ پر زیادہ ہوا تو میں بالا خانے کے پاس آیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے ایک حبشی غلام سے کہا عمر کے لیے اندر جانے کی اجازت لو۔ غلام اندر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی اور تمہارا ذکر بھی کیا تھا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں پھر واپس ان لوگوں میں آ کر بیٹھ گیا جو منبر کے ارد گرد موجود تھے۔ پھر جب پریشانی نے دوبارہ زور مارا تو دوبارہ آ کر غلام سے کہا عمر کے لیے اندر جانے کی اجازت لو۔ اس غلام نے واپس آ کر دوبارہ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا تو آپ خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا اور منبر کے پاس جو لوگ تھے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا غم پھر غالب آیا تو میں نے غلام کے پاس آ کر اس سے کہا عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا تو آپ خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو غلام نے مجھے آواز دی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رسیوں سے بنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس میں مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر پڑے تھے اور جس تکیے سے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف ایک نظر اٹھا کر فرمایا نہیں۔ میں نے خوشی کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ پھر جب ہم مدینہ طیبہ ان لوگوں کے پاس آئے تو یہاں ان پر ان کی عورتوں کا غلبہ تھا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک دن حفصہ کے پاس گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہے۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھا۔ میری یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیا۔ میں نے جب آپ کا تبسم دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا۔ اللہ کی قسم میں نے 3 کچی کھالوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت پر وسعت کرے۔ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت اور فراخی دی گئی ہے اور انہیں دنیا کا وافر حصہ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو بھلائی ملنی تھی وہ اس دنیا میں دے دی گئی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرمائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 29 دن تک علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز افشاں کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں مہینہ بھر اپنی ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا تو آپ کو اس کا بہت رنج ہوا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیویوں کے گھروں میں جانے کی ابتدا ان سے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میرے گھر میں مہینہ بھر تشریف نہیں لائیں گے، آج تو آپ نے 29ویں رات کی صبح کی ہے، میں نے تو گن گن کر یہ دن گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخبیر نازل فرمائی اور آپ اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار کیا تو سب نے وہی کچھ کیا جو ام المومنین عائشہ نے کیا تھا۔